کہ آپ بھی اپنی زندگی میں بے سکونی کی راہ پر کھڑے ہیں اور سکون کی تلاش میں ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں سکون کی تلاش رکھی گئی ہے۔ وہ سکون جو نہ دولت سے ملتا ہے نہ شہرت سے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ بیوی کے لیے شوہر ہے اور شوہر کے لیے بیوی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ رشتہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ آیت خاندانی زندگی کا خلاصہ بیان کرتی ہے، اور اس میں تین چیزیں ہی ضروری ہیں: سکون، محبت اور رحمت۔ یہ تینوں مل جائیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور اگر یہی غائب ہو جائے تو گھر سب سے زیادہ تھکا دینے والی جگہ بن جاتا ہے۔ سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف کبھی نہ ہو، حالات مشکل نہ ہوں یا زندگی ہمیشہ آسان رہے، بلکہ سکون کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف میں بھی بے عزتی نہ ہو، مشکل میں بھی ساتھ نہ چھوٹے، اور کمزوری کے لمحے میں بھی اعتماد قائم رہے۔ سکون وہ کیفیت ہے جہاں انسان خود کو محفوظ محسوس کرے، زبان سے بھی رویے سے بھی۔ محبت آغاز ہوتی ہے اور رحمت بقا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی ترتیب یہی بتائی، پہلے محبت پھر رحمت۔ محبت اکثر جذبات سے شروع ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ جذبات کمزور پڑ سکتے ہیں، وہاں رحمت کام آتی ہے، یعنی برداشت، معافی، لحاظ اور نرمی۔ اور جو رشتہ صرف محبت پر کھڑا ہو وہ آزمائش میں ٹوٹ سکتا ہے، اور جو رحمت پر قائم ہو وہ کمزور لمحوں میں بھی جڑا رہتا ہے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھو، بہت سارے گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون نہیں ہے، بلکہ جج ہیں، مخالف ہیں یا پھر مد مقابل بن چکے ہیں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو گننا، بات بات پر تانا دینا اور مسلسل شکوے میں رہنا، یہ سب سکون کو کھا جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں مقابلہ نہیں ساتھ سکھاتا ہے۔ سکون کا تعلق کردار سے ہے، نہ کہ حالات سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر حالات اچھے ہوں تو سکون ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رویہ اچھا ہو تو خراب حالات میں بھی سکون مل سکتا ہے، اور اگر رویہ خراب ہو تو بہترین حالات میں بھی دل بے چین رہتا ہے۔ قرآن میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس عیب چھپاتا ہے، حفاظت دیتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب اچھالنے لگے تو لباس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ قرآن کی نظر میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کا سکون ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جہاں یہ ساری چیزیں زندہ ہوں وہاں گھر صرف چار دیواری نہیں رہتا، وہاں گھر دل کا ٹھکانہ بن جاتا۔